السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون وہ بہت سننے والے ہیں، للکاذب جھوٹ کو، اکلون بہت کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، فَإِن پھر اگر جاؤک وہ آئیں آپ کے پاس، فَحْكُم تو آپ فیصلہ کر دیں، بینہم ان کے درمیان، او اعرض یا منہ پھیر لیں، عنہم ان سے، وَإِن تُعْرِضْ اور اگر آپ منہ پھیر لیں گے، عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ تو ہرگز نہ وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا، شیئاً کچھ بھی، وَإِن اور اگر حکمت آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم تو فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المقسطین پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ سماعون کے معنی بہت زیادہ سننے والے، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا، یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دوسرے۔ سماعون للکاذب اکلون للسحت یعنی ان لوگوں کے خبث باطن کی دیگر وجوہ کے علاوہ دو وجوہ یہ بھی ہیں، ایک یہ کہ وہ مسلمانوں کی اور آپ کی مجالس میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ جہاں سے جو کچھ سنے اسے اپنے لفظوں میں ڈھال کر اور توڑ مروڑ کر اس طرح پیش کریں جس سے انہیں مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام اور رسوا کرنے کا موقع ہاتھ آئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حرام خور ہیں اور حرام خوری کے اثرات جو نفس انسانی پر مرتب ہوتے ہیں وہ اس قدر قبیح اور گندے ہوتے ہیں کہ ایسے شخص کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ دعا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہودیوں کی حیثیت محض ایک موحد قوم کی تھی جس کے ساتھ صلح سے رہنے کا معاہدہ تھا، اور وہ ذمہ یعنی اسلامی حکومت کی رعایا نہ تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ فرمائیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، اور یہی اختیار اسلامی حکومت کو کسی غیر مسلم واحد قوم کے افراد کے درمیان فیصلہ کرنے کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المائدہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں انصاف کرتے ہیں، اور جن کے بھی وہ والی بنے ان میں انصاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43۔ وَكَيْفَ اور کیوں کر یحکمون کا وہ منصف بنائیں گے آپ کو، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا اس میں حکم اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ثم پھر یتولون وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہیں وہ بالمؤمنین مومن۔ اس آیت میں ان لوگوں کی جہالت و عناد کا بیان ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تورات میں موجود ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے مقدمہ لاتے ہیں کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کی نسبت کچھ ہلکا ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی وہی ہوتا ہے جو تورات کا ہوتا ہے تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اصل میں یہ خواہشات کے پجاری ہیں اور ان کا مقصد حیات دنیاوی میں مصالح کا حاصل کرنا ہے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں موجود رجم کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ جو لوگ رجم کے منکر ہیں اگرچہ بہت سی صحیح احادیث بھی ان کا رد کرتی ہیں،
مگر یہ آیت پختہ اور مضبوط دلیل ہے کہ قرآن نے تورات میں موجود رجم کے حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیا ہے، پھر نہ اس کی تردید کی ہے نہ منسوخ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یہودیوں اور مسلمانوں دونوں پر نافذ فرمایا۔ معلوم ہوا قرآن میں بھی رجم کا حکم ذکر موجود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔